حضرت سلیمان کا نام سنا ہوگا، سلیمان علیہ السلام. ان کی حکومت ہوا پر، جنات، پرندوں پر، جانوروں پر اللہ نے عطا فرمائی تھی ان کو یہ طاقت. ایک دن انہوں نے کہا، قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. قرآن شریف پڑھتے ہو نا؟ کم پڑھتے ہو، موبائل زیادہ چلاتے ہو. حضرت سلیمان نے سارے پرندوں کو چیک کیا. قرآن کی بات بتاؤ، سارے پرندوں کو چیک کیا تو ہدہد نہیں تھا. ہدہد غائب، جسے تم پھٹ پھٹ بڑھائن بولتے ہو. اب یہاں مجھے پتہ نہیں کیا بولتے، وہ دھوپ میں اس کے ادھر بھی ہوتا ہے اور وہ چونچ مارتی ہے، اس کی جڑیں کرتی ہے. کیا بولتے ہیں اس کا؟ کیا بولتے ہیں؟ بولا راجہ. قرآن مجید میں اس کو ہدہد آیا، کھٹ بڑائی. اچھا کھٹ بڑائی ہے. بہرحال اب سمجھ جاؤ گے میں ہدہد بولوں گا تو. حضرت سلیمان نے تمام پرندوں سے کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں پاتا. فقال ما لی لا ارى الهدهد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. کہاں آنے دو ذرا، بہت خیر حاضر ہے، سزا دوں گا اس کو. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا. سلیمان علیہ السلام بولے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ تو وہ ہدہد کہنے لگا سرکار ایسی خبر لایا ہوں، خوش ہو جاؤ گے. کہا کیا خبر لایا؟ ارے سرکار ایک ملک سبا، وہاں پر ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے اور وہ مردوں پہ حکومت کرتی ہے. آج بھی دور کچھ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، گھروں میں حکومت انہی کی چل رہی ہے. بہرحال کاچا اور کہا سرکار اس کا تخت ہے اور سونا چاندی جڑا ہوا. اب حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے اٹھواتا ہوں. سارے لوگ جتنے بھی تھے ان سے کہا کون ہے تم میں سے جو بلقیس کا تخت مجھے لا کر کے دے گا؟ قرآن میں آتا قال عفریت من الجن. ایک جن عفریت بولا. کیا بولا؟ میں حاضر ہوں. جو سب سے بڑا طاقت اور سب سے بڑا طاقت جن تھا وہ. اور آج کل مزار پہ جو عورتیں زیادہ کودتی پھانتی ہیں نا، سمجھ لو اس پہ ہی جن نہیں ہے. مشکل سے اگر 100 کود رہی ہیں تو 5 ہوں گی جن پہ کچھ ہے، باقی کو تو لٹ کی ضرورت ہے. لٹ کی باقی پہ نہیں ہے. اب وہ خرافات ہے، کبھی تقریر بتاؤں گا، رات میں تقریر ہوگی. ابھی تم تو ویسے ہی تھکے ماندو تو پوری کھول کے سناؤں گا. بعض بات جن آڑ میں کھڑے ہوئے سنتے ہیں نا، وہ کودتی ہوتی ہے، کودتی ہے تو ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے دیکھو کم بخت نے بدنام کر دیا اور اس کا گھر تک نہیں دیکھا ہم نے. قال عفریت من الجن. حضرت سلیمان بولے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کب تک لاؤ گے؟ تو جن بولے ان تقوم من مقامک، آپ کا یہ
پروگرام، یہ جلسہ، یہ محفل جو لگ رہی تھی اس وقت، یہ برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. یہ محفل حضرت سلیمان سے کہا نا، آپ کی جو محفل لگ رہی ان تقوم من مقام، ان تقوم مقامی، آپ کی محفل برخاست ہونے سے، ختم ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان بولے نہیں، کوئی اور جلدی والا اٹھو. اب سارے جنات اس سے بڑا تو، اس سے قوی، انہو لقوی شدید، اس سے سخت، اس سے طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں. اب کون اٹھے؟ سارے جنات کے سر نیچے، لیکن ایک اٹھا. کون اٹھا؟ قرآن میں سنو، قال الذی عنده علم من الکتاب. ارے قرآن سنا کرو، پڑھا کرو، سبحان اللہ بولا کرو. سبحان اللہ. میں جب قرآن پڑھتا ہوں دل سے پڑھتا ہوں. اب کون اٹھا؟ ایک اللہ والا اٹھا، اللہ کا ولی. کون اٹھا بولو؟ اور تم کہاں بیٹھے ہو؟ یہی بیٹھو نا، وہاں سے جوڑو. اللہ والا اٹھا، اللہ کا ولی اٹھا. جن کا نام کون تھا؟ جن کا نام کیا تھا؟ آصف بن برخیہ. پورا حوالہ دے دوں نا تاکہ پتہ چل جائے. کہا میں لاؤں گا. سارے جنات، ارے یہ تو کون ہے؟ مگر اللہ کا ولی. کب تک لاؤ گا؟ وہ اب اللہ والا کیا بولا؟ بے شک سبحان اللہ. میں آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پاؤ گے، لا کے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو تم کتنی خدمت کرتے ہو یار. یہ حکیم جی ہیں اور حافظ طالب کتنی خدمتیں کرتے ہیں. یہاں جو ہے نا، یہ مت دیکھو کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں. کوئی پتہ نہیں کس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. بے شک سبحان اللہ. کون سیدھا سادہ ہو، بھولا والا، بیچارہ ٹیڑا ٹاڑا ہو، مگر مقبول ہو یار. سمجھے؟ اس لیے کبھی کسی فقیر کو حقیر نہیں جاننا چاہتا. مت جان. اب میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. گرمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ الحمدللہ. آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے، لا کے رکھ دوں گا. انہوں نے پلک نہیں جھپکا. اللہ کے ولی نے ایسے کیا. 1500 کلومیٹر کی آج کی دوری وہاں سے تھی، ایک لمحے میں تخت لا کے رکھ دیا. سبحان اللہ. بے شک. کیسے ملا؟ اللہ والا تھا نا. ایک شعر یاد آ رہا، پڑھ دوں؟ خدمت کرتے رہا کرو. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. بے شک سبحان اللہ. ایسا تو نہیں ہے؟ تھک سے رہو گے. تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پی. بے شک سبحان اللہ. فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. مطلب جس کو قرآن کا علم ہو، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کھڑا ہوا، ایک لمحے میں لا کر رکھ دیا اللہ کا ولی. اب یہ بات پڑھتے پڑھتے ایک انگریز نے پڑھ لی. ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں.
تم موبائل میں کیا سرچ کر رہے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 15-20 سال کے، دیکھو یہ کمر ٹیڑھی چلا رہی ہے سیدھی، تم تو یہ دیکھ رہے ہو اس کے بال کیسے، ناچ کیسے رہی ہے، کون سے گانے پہ ڈانس، مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے، وہ اسلام کو جھٹلانے کے چکر میں سرچ کرتے کرتے خود ہدایت پا جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، سمجھے تم سے زیادہ تم نے موبائل لے لیے ہیں، خرید لیے، تو 1 گھنٹہ کم سے کم صحیح استعمال کر کے دیکھو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سنو، وہ انگریز نے پڑھا رہے یار، جس کے پاس علم ہو اور قرآن کا علم، وہ 1 منٹ میں ایسے لا کر رکھ دیتا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور پڑھتے کلمہ جیسے ہی پڑھا، بولے اب تو مجھے وہی علم سیکھنا ہے، مگر بیچارہ بدقسمتی سے ان کے ہاتھ لگ گیا جن کا پیجامہ زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اب سمجھ گئے ہو کہ ان کی قسمت بھی اونچی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں سے نفرت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کم وقت پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ والوں سے نفرت کر کے کتنی کتابیں پڑھ لو، کتنے قرآن پڑھ لو، کتنے بڑے مولوی مولوا ہو جاؤ، مفتی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ ان کے چکر میں پڑ گیا، جماعت میں جانا ہے، وہ اس سے بیچارے سے کڑھیے ہی منجواتے رہے، اسٹوپ چلواتے، 1 سال اس کو جماعت میں رگڑ دیا، اور جیسے ہی رگڑا 1 سال تک، اب وہ روزانہ کہے سرکار مجھے وہی والا علم چاہیے، بولے صبر کرو اللہ سب دے گا، صبر کرو اللہ سب دے، اور اس چپانڈو کو اسے خود نہیں ملا۔ ارے اللہ والوں کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، اسے کچھ مل جائے گا؟ اگر میں غلط بولوں تو ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پکڑ لیں مجھے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ کوئی ایسا مت سمجھیو کہ آیا اور کہہ کے چلا گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذمہ داری سے لکھتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ کہا 1 سال ہو گیا مگر کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، دعا کرنے لگا۔ ایک دن 1 سال کے بعد پاکستان، آج کے دور میں جو پاکستان ہے، پہلے بھارت تھا سر، پاک پٹن بابا فرید الدین گنج شکر صابر پاک کے ماموں ان کے مزار کے قریب سے گزر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی مزار سے گزرا تو فقیر لوگ آ رہے تھے، کوئی جھاڑو مارتے ہوئے، کوئی تمہاری طرح سفید کپڑے ٹوپی اوڑھ کر دعائیں مانگتا ہوا، کوئی کچھ کوئی کچھ، کسی کے گلے میں کپڑا پڑا ہوا، کسی کا کچھ۔ ایک نورانیت روحانیت الگ ہوتی، دربار کی روحانیت ایسی ہوتی ہے جو بازار میں نہیں ملتی ہے، وہ مزار میں ہی ملتی ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، وہ روحانیت الگ ہوتی۔ صابر پاک کے جو ماموں ہے بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے مزار کے قریب سے گزرا، اس نے پکڑ لیا، بولے او سنو یہ لوگ کون ہیں، بڑے اچھے لگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو بولے ہٹ ادھر مت جائیے، ادھر شرک ہو رہا ہے، مزار میں مت جائیے، ادھر مت جائیے، ورنہ توبہ دوبارہ۔ مگر اس کی قسمت بن رہی تھی، اس نے ہاتھ چڑھایا، بولے یار یہ بھی تو مسلمان ہے، دیکھو تو جا کے۔ جیسے ہی اندر جانا تھا دربار میں، جانے سے پہلے جھاڑو مارنے والا فقیر سامنے کھڑا ہو گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا لگتا ہے تم بابا کے مہمان ہو، تم بھی تو آج مہمان ہو اور میں بھی مہمان ہوں، حکیم جی نے مہمان بنا کے بلایا بڑی دور سے، اور شام کو الحمدللہ جانا بھی۔ کہا مہمان ہو؟ کہا جی میں مہمان ہوں۔ کہا اچھا، تو وہ بولا میں میزبان ہوں۔ فقیر بولا، بولے کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا لو گے؟ بولو کیا چاہیے؟ جیسے ہی دیکھا اس نے پیشانی کو تو وہ جھاڑو مارنے والا فقیر سمجھ گیا کہ 1 سال سے بیچارہ گھوم رہا مگر اس کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، انگلینڈ کا رہنے والا تھا، کلمہ پڑھ لیا، آ گیا بابا فرید الدین کے دربار میں،
جھاڑو مارنے والا فقیر بولا کیا چاہیے؟ چائے چاہیے، ٹھنڈا چاہیے؟ تو یہ کہنے لگا چائے چاہیے۔ اس اللہ والے فقیر نے ہاتھ ایسے کیا تو چائے کا کپ ہاتھ میں آ گیا، اور وہ بھی ہندوستان کی یا پاکستان کی چائے نہیں تھی، بلکہ انگلینڈ، اس کے رسوئی میں، اس کے باورچی خانے میں جہاں پر وہ اپنے کپ میں پہلے چائے پیا کرتا تھا، اسی کے گھر کا انگلینڈ سے کپ ایک لمحے میں آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، چائے بعد میں پیوں گا، میں تو 1 سال سے کڑھائیاں ہی مانج رہے ہو، میں تو 1 سال سے اسٹوو چلا، 1 سال سے بھاگا پھر رہے ہو، کچھ نہیں ملا، تمہیں یہ علم کہاں سے آ گیا؟ کون سی کتاب پڑھی ہے بتاؤ؟ کہا یہ کتاب ہی ہے، یہ جھاڑو، کتاب کا نام کیا؟ جھاڑو۔ بولے بابا کے گلیوں کی جھاڑو مارتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، آنے والوں کی خدمت کرتا ہوں، پتہ نہیں کون سے دن بابا کی نظر کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ او لوگ میں تمہیں بتا کر کے جاؤں گا، کان کھول کر کے سن لینا، تم کسی مولانا کے پاس جاؤ تو کپڑے سنبھال کے جاؤ، مگر ولی کی بارگاہ میں آؤ تو دل سنبھال کے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کس کی سنی جاتی ہے بولو؟ یہاں سے سنی جاتی ہے جو یہاں چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، چور اگر آ جائے نا، نظر کرم ہو جائے تو ولی بن جاتا۔ جی کیا غوث پاک نے نہیں بنایا؟ جی بولو، فقیر آیا، نظر پڑ گئی، بادشاہ بن گیا، غریب نواز نے نہیں بنایا۔ اس نے کہا بس اب میں بھی جھاڑو ہی ماروں گا۔ وہ بولا، وہ گیا بھاگتا ہوا تو انہوں نے پکڑ لیا، ان مولانا نے، وہی والے مولانا سمجھ گئے ہوگے، انہوں نے پکڑ لیا، بولے کہاں گئے تھے؟ شرک میں گئے تھے، لا حول ولا قوت، چلو کلمہ پڑھو دوبارہ۔ بولے ہٹ، میرا بستر لسٹ بڑھا درکو، سب کچھ تو وہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ سمجھے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بھئی تمنا تو تمنا ہوتی ہے، آرزو تو آرزو ہوتی ہے، جی کوئی کچھ مانگ سکتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں، سمجھ میں